باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اور ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف لپکو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم کو وہاں سے لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جہاں سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں ہو پھیر لو چہروں کو اسی کی جانب، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تم کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ البقرہ کا 18واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایات حاصل کریں۔ ہر انسانی فرد، جماعت، گروہ اور قوم کا کوئی نہ کوئی شعوری یا غیر شعوری نصب العین ہوتا ہے۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی صحیح یا غلط مقصود اور منتہی نظر ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی بے شمار راہیں اور بے گنتی منزلیں ہیں، ہزار فلسفے، نظریے اور مختلف تہذیبیں ہیں۔ ان ٹیڑھی میڑھی راہوں اور پگڈنڈیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے قرآن کہتا ہے کہ تم کو الخیرات کی طرف لپکنا چاہیے، یعنی بھلائیوں کو اپنا مقصود بنانا چاہیے۔ الخیرات سے مراد وہ تمام بھلائیاں ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانی ضمیر بھلا جانتا رہا ہے اور جن کی طرف ہمیشہ خدا رسیدہ انسانوں نے رہنمائی کی ہے۔ خدا کے پیغمبروں کی تعلیمات در حقیقت الخیرات اور بھلائیاں ہیں۔ قرآن ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ قوم، وطن اور نسل وغیرہ کے جذبات کے بجائے، سمت اور رخ کے بجائے، مشرق اور مغرب کے بجائے بھلائیوں کی فکر کرنا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے بھی اور دوسروں کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنے کے لیے بھی بھلائیوں کی اہمیت نہ صرف محسوس کرنا چاہیے بلکہ عملاً ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کی نگاہ میں اصل معاملہ اور مسئلہ دنیا کا نہیں، عقبیٰ کا ہے۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، عشرت کو دہ اور آرام گاہ نہیں ہے، مصیبتوں کا گھر اور جیے کا جنجال بھی نہیں ہے، سیر سپاٹے کی جگہ اور تفریح گاہ بھی نہیں ہے۔ دنیا دراصل آخرت کمانے کی جگہ ہے۔ انسان جو کچھ اور جیسا کچھ یہاں کمائے گا اس کا ثواب و عقاب وہاں پائے گا۔ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ سب کی پیشانی کے بعد اللہ کی مٹھی میں ہیں، ہر جگہ سے ہر ایک کے اجزاء کو اللہ اکٹھا کرے گا اور سب کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب لے گا، کیونکہ وہ زندہ کرنے، حساب لینے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور جزا و سزا دینے ہر چیز پر قادر ہے۔ کعبہ اور مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، بنائے ابراہیمی ہے، مرکز توحید ہے، اہل ایمان کا قبلہ ہے، تحریک اسلامی کا روحانی سینٹر ہے، اللہ کی محبت کا محور ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضر میں ہوں یا سفر میں یا صحرا میں، بازار اور منڈی میں ہو یا گھر میں، حالت امن میں ہوں یا حالت جنگ میں، دفتر میں ہوں یا کارخانے میں، ہر جگہ اور ہر مقام میں
ہر ملک اور ہر قوم میں، ہر حالت اور ہر کیفیت میں جب بھی اللہ کی طرف رجوع ہوں اور نمازیں ادا کریں تو ان کو اپنا رخ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف کرنا چاہیے، تاکہ ان کی زندگی بھی اللہ کے رنگ میں رنگ کر ایک رنگ ہو جائے، ان کا ذہن و فکر، ان کا کردار، ان کا سماجی رول اور ان کی سیاست و اجتماعیت سب کچھ اسی مرکز سے وابستہ رہے اور زندگی میں حنفیت کی شان ظاہر ہو۔ ہر جگہ اور ہر حال میں مسجد حرام کی طرف رخ کرنے سے ایک تو دین اسلام کی حقانیت ان کے ذہن مزاج میں پیوست اور تازہ ہوتی رہے گی، اور دوسرے اس حقیقت کا احساس بھی تازہ ہوتا رہے گا کہ ہر جگہ اور ہر حال میں کام کرتے ہوئے چونکہ اللہ کی نگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے، اس لیے زندگی کے معاملات کا رخ نماز کے رخ کے خلاف ہو تو یہ منافقانہ کردار اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ دعوت توحید اور بندگی رب کا پیغام دیتے ہوئے داعی کی زندگی کا رخ نماز میں رخ کے خلاف ہوگا تو لوگوں کو بھی کہنے اور الزام دینے کا جائز موقع ملے گا، اور اگر مومن کا رخ نماز میں اور نماز کے باہر ہر حال میں قبلہ ہی کی جانب ہوگا تو مخالفین کو کہنے اور الزام دینے کا جائز موقع نہیں ہوگا۔ رہے ظالم لوگ تو ان کا منہ تو کسی دلیل سے بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر اللہ نے در حقیقت امت مسلمہ پر اپنی نعمت کا اہتمام کیا ہے اور اپنے شرعی حکم کے ذریعے دنیا کی امامت کا منصب سونپا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی احسان اور کرم ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس نے اپنا احسان اور کرم فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت یہاں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: تلاوت آیات یعنی اللہ کے احکام اور ہدایات جو کہ تو اس کے بندوں تک پہنچانا، اہل ایمان کے فکر و نظر، عقیدہ و خیال، اخلاق و کردار، مذہب و سیاست، سماجی زندگی اور معاشرت، معاش اور کھانا اور انفرادی زندگی، گھریلو، قومی، ملکی اور بین الاقوامی زندگی، ہر پہلو میں ان کی تربیت کرنا، زندگیوں کو سدھارنا، دلوں کو ماننا اور ہمہ پہلو تزکیہ کرنا، کتاب اللہ کی تعلیم دینا یعنی اس کا صحیح مفہوم اور مدعا سمجھانا اور اس کے مطالب اور معانی کی وضاحت اور فہمائش کرنا، حکمت کی تعلیم دینا یعنی کتاب الہی کے مطابق عمل کر کے دکھانا، اپنے قول و عمل اور کردار سے اس کے پریکٹیکلی اور عملی رخ کو واضح کرنا، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مرحلوں میں حق اور حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا، وجود باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، حقوق باری تعالیٰ، وحی و رسالت، آخرت، تخلیق انسانی، اس کے مراحل اور اس کا مقصد حیات اور انجام وغیرہ کے متعلق آگاہی دینا۔ آئیے اس رکوع کی ہدایات نوٹ کریں۔ ہر قوم کا اپنا الگ مطمع نظر اور مرکز توجہ ہوتا ہے، مگر اس کے بجائے بھلائیوں کی طرف لپکنا چاہیے۔ انسانی اجزاء کہیں ہوں، کسی حال میں ہوں، اللہ انہیں اکٹھا کر لے گا اور انسان کو دوبارہ اٹھائے گا اور اس کی زندگی کے ریکارڈ کے مطابق اسے جزا یہ سزا دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اہل ایمان کو ہر جگہ اور ہر حال میں مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ کعبے کو قبلہ اور مرکز توجہ سمجھنا ہی حق ہے جو اسلام اور توحید کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال اور کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ اہل ایمان کو اپنی طرف سے باطل پرستوں کو اعتراض کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ بدنیت اور بدکردار ظالموں کا منہ بند نہیں ہوگا۔ اہل ایمان خواہ کتنی ہی احتیاط برتیں، اہل ایمان کو ظالموں سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنائے ابراہیمی، مسجد حرام اور کعبے کو قبلہ قرار دے کر اور امت مسلمہ کو امامت کا منصب سونپ کر اپنی نعمت کی تکمیل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی امت مسلمہ پر اتمام نعمت کی تکمیل ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ اور تربیت اور حقائق سے آگاہ کرنا 5 ہیں۔ اللہ کو اپنے ذہن و فکر، اپنی روح اور دل، اپنی زبان اور ذہن اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے یاد کرنا چاہیے۔ ان نکات کے علاوہ اس رکوع کو سمجھنے کے لیے چند سوال اور پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر فرد اور قوم کا ایک مرکز توجہ ہوتا ہے جس کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نیکیوں کی طرف لپکو اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ ان دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا؟ اس طرح تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہاں سے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ یہ کہنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ایک بار کہا گیا تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ 2 فقروں کے بعد ہی بالکل یہی الفاظ دوبارہ کیوں لائے گئے؟ تیسری بار الفاظ بدل کر یہی حکم پھر دیا گیا۔ آخر اس تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ البتہ یقیناً ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول، کہنے کے بجائے یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا کہ
کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول۔ تلاوت آیات اور تعلیمی کتاب میں کیا فرق ہے؟ تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت ایک ہی چیز ہیں یا ان دونوں میں فرق ہے؟ یہ کہنے کے بجائے کہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، یہ کیوں کہا گیا کہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے؟ وہ کیا باتیں ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی؟ بندوں کا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا بندوں کو یاد کرنا، شکر ادا کرنا اور ناشکر گزاری کرنا، ان چاروں کا مفہوم اور مدعا کیا ہے؟ یہ سوالات 10 ہیں، ان میں سے ہر ایک کا جواب ترتیب وار ملاحظہ فرمائیے۔ ہر قوم کا ایک مرکز توجہ ہوتا ہے، کسی کا مرکز توجہ کوئی شخصیت یا چند اشخاص ہوتے ہیں، کسی کا مرکز توجہ کوئی خطۂ زمین یا ملک اور وطن ہوتا ہے، کوئی قوم کسی زبان، کسی رنگ یا کسی پیشے یا کچھ رسوم و رواج کو اپنا کر مرکز توجہ بناتی ہے، یا مخصوص میتھالوجیکل قصے، کہانیاں اور داستانیں کسی قوم کا مرکز توجہ ہوتی ہیں، غرض کی کسی بھی مادی یا غیر مادی، فردی یا حقیقی چیز یا چیزوں کا اپنا مطمع نظر یا مرکز توجہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ افراد کو جوڑنے اور قوم کو مجتمع رکھنے کے لیے وہ چیزیں بنیاد بن سکیں۔ وہ چیزیں مفید ہوں یا مضر ہوں، صحیح ہوں یا غلط ہوں، بہرحال ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے افراد کو باہم مربوط رکھا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تاریخی عوامل نے یا کچھ کچے پکے خیالات نے یا کچھ رسوم و رواج نے، وہمیات اور رسمیات نے ایک قوم نہیں بنا دیا ہے، بلکہ تم شعوری، مقصدی اور نظریاتی ملت اور قوم ہو۔ اس لیے تمہیں اپنے عقائد، اپنی اخلاقی تعلیم، اپنی معاشرتی ہدایات اور احکام، اپنی معاشی تعلیمات اور اپنے سیاسی اصول، تہذیبی اور ثقافتی اور تمدنی خصوصیات، احکام، ہدایات اور اصول کے مطابق بھلائیاں اور نیکیاں اختیار کرنا چاہیے اور انہی کو اپنا مطمع نظر اور مرکز توجہ بنانا چاہیے۔ صرف کسی سمت رخ یا مشرق اور مغرب کو مرکز توجہ بنانا کون سی اولو العزمی اور بلندی نظر و فکر کی بات یا علامت ہے؟ دنیا کا کام ہو یا دین کا، عقائد ہو یا اخلاق، معاشرت ہو یا معاش، مذہب ہو یا سیاست، تہذیب ہو یا تمدن، پرائیویٹ، نجی اور انفرادی اور شخصی زندگی ہو یا پبلک لائف، ہر ایک میں بھلائیاں اختیار کرو، مگر کس لیے؟ دنیا میں عزت و شہرت، نام و نمود اور شان و شوکت اور جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے فلاح و بہبود کے لیے، دوزخ سے نجات اور جنت ہمکناری کے لیے، یا اس لیے کہ بھلائیاں اختیار کر کے دنیا میں دوسرے بندگان خدا کو بھی ان سے فیضیاب کرنا ہے اور اپنی زندگی کا نمونہ پیش کر کے انہیں بھی راہ راست دکھانا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آخرت میں محاسبہ اور دربار خداوندی میں حاضری کا دھڑکا ہر وقت لگا رہے، دوبارہ زندگی اور انسان کی عملی زندگی کا ریکارڈ اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ اس طرح ممکن ہے جس طرح انسان کی موجودہ زندگی اور موجودہ دنیا ممکن اور موجود ہو سکی ہے۔ اللہ جس طرح موجودہ عالم اور موجودہ زندگی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح دوسرا عالم اور دوبارہ زندگی کو پیدا کرنے، حساب لینے اور جزا و سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس رکوع میں مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا 3 بار حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بار یہ بتانا مقصود تھا یہ حکم حق ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، قومی، وطنی یا نسلی عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوبارہ اس کے اہتمام اور تاکید غرض سے دہرایا، اور تیسری بار یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ پہلی بار یہ بتانا تھا کہ ہر حالت میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے، دوسری بار یہ بتانا تھا کہ ہر جگہ کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور تیسری جگہ یہ بتانا تھا کہ ہر زمانے میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ان الفاظ سے اشارہ تحویل قبلہ کی طرف ہے۔ تحویل قبلہ اللہ کا ایک فضل و کرم اور احسان ہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ تلاوت آیات تو یہ ہے کہ جوں کہ آیات سنا دی جائیں، اور تعلیم میں سمجھانا، مفہوم و مدعا واضح کرنا، تعلیم دینا، سکھانا پڑھانا اور ہر آیت اور ہر فقرے کی صحیح تعبیر بیان کرنا بھی شامل ہے۔ تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت میں باریک و لطیف فرق ہے۔ تعلیمی کتاب کی وضاحت ہو چکی ہے، اور تعلیمی حکمت یہ ہے کہ اپنا قول و فعل اور اپنے نمونے زندگی سے قرآن کی توضیح و تشریح کرنا اور اس پر عمل کر کے دکھانا۔ دوسرے الفاظ میں اسے سنت بھی کہتے ہیں۔ عملی اور پریکٹیکلی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت ہے۔ نفس کا تزکیہ بہت محدود چیز ہے، اور تمہارے تزکیے کے الفاظ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں۔ عقائد کا تزکیہ، اخلاق کا تزکیہ، معاشرت اور سماجی زندگی کا تزکیہ، معاملات اور تعلقات کا تزکیہ، معاش اور سیاست کا تزکیہ، زندگی کے گوشوں، شعبوں اور میدانوں کا تزکیہ، تمہارے تزکیے کے الفاظ بھی شامل ہیں۔
انسان بہت کچھ جانتا تھا اور آج بھی بہت کچھ جانتا ہے، مگر انسان ہدایت سے، حق سے، دین و شریعت الہی سے، سچائی اور صداقت سے محروم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ پہلو ہدایت اور ہمہ جہت رہنمائی سے آگاہ کیا۔ بندے اللہ کو اپنے ذہن اور اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے عمل سے یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نصرت، امداد اور رحمت کے ذریعے یاد رکھے گا۔ شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی جانب سے سمجھے اور اسی کی طرف منسوب کرے اور اس کی نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے اللہ نے دی ہیں، اور اللہ کا وفادار و فرمان بردار بن کر رہے اور اس کی بے وفائی، نافرمانی اور معصیت سے بچا رہے، کیونکہ شکر گزاری کے برعکس زندگی گزارنا ہی ناشکری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔